فٹ فرمائی کیا غریب نواز نے؟ چھٹی میں ہمارے دیار پہ آ جانا، یہاں آ کے نیاز کر دینا، اپنے گھر پہ چھٹی شریف پہ نیاز کر دینا، باقی نماز ایک وقت کی نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کو روزے نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں شریعت نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے لوگ کسی اور کلچر کو فالو کرتے کوئی مسئلہ نہیں، لباس تمہارا جیسا تیسا ہو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا ظاہر جیسا تیسا ہو کوئی مسئلہ نہیں، بس باقی میرا دن آ جائے، چھٹی شریف آ جائے تو نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، سارے ثواب کر دینا، اور زیادہ تھوڑی ذوق اور ہمت ساتھ دے اور عشق کہتے ہیں نا عروج پر آوے تو ہماری بارگاہ میں حاضری دے دینا۔ یہ کیا اس اللہ کے ولی نے یہی فرمایا ہے کہ بس میری بارگاہ میں آ کے حاضریاں دے دینا، نمازوں کا تمہارے عطا پتہ نہ ہو، ساری عبادتیں ایک طرف، سارے شریعت تک تو معاذ اللہ رب العالمین کچھ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو نشیڑیوں گنجیڑیوں بھنگیڑیوں کا، وہ نماز کے ارشادات ایک طرف، تعلیمات ایک طرف، تاکیدات ایک طرف، ان کے ساری زندگی کے فرمودات ایک طرف، سارے اقوال ایک طرف، عقیدت کا یہ حالت سب چھوڑ چھاڑ کے بس حضرت کے دیار پہ پہنچ جائیں اور ہاتھ مس ہو جائے اور بوسہ لے لیں، اور چادر کے اندر وہ وہاں کا جو مجاور کھڑا ہوا دھندا کرنے والا اٹھا کے چادر کے اندر جب تک سر نہیں ڈال دے تب تک تو ہماری معراج نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت نے ایسے دھندوں کو بند کیا ہے، ہم اس کی اجازت تھوڑی دیں گے۔ کوئی اپنا گھر بناوے، مجاور ہونے کے نام پر وہ بلڈنگیں بنا رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، شادیوں میں وہ ہجڑے نچوا رہا ہے، اور وہاں کا وہ بنا ہوا ہے سجادہ نشین تو گدی نشین تو گدا نشین۔ یہ ان بدبختوں کو معاذ اللہ رب العالمین ان کے لیے بس دعا کی جا سکتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور یہ مسجد میں اپنے امام صاحب کو دینے کے لیے 500 روپے نظرانہ نہیں ہے، وہاں 5000 تو دینا ہی پڑے گا نا، چونکہ حضرت کی بارگاہ کا خادم جو ٹھہرا ہے، اللہ جو کھڑا ہوتا ہے خادم جو لے کے جاتا ہے، آئے غریب نواز تیرے غلام آ گئے ہیں، اور یہ سب کو ہٹا کے جا کے چادر ڈالتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے، آپ کی نظر ہٹی کہ درگھٹنا گھٹی، یہ نظر ہٹی کہ چادر گئی وہاں سے اور جا کے پھر بک جاتی ہے انہیں دکانوں پر۔ ہم آپ کی غور فرمائیں، سیدی غریب نواز کا نام لیتے ہوئے زمانہ گزرا، آپ کی چھٹی شریف بھی مناتے ہیں، اور جب ذوق بہت زیادہ عروج پر ہوتا ہے تو بارگاہ غریب نواز میں حاضریاں بھی دیتے ہیں۔ ابھی بھی کتنوں کی تیاریاں ہوں گی اور جائیں گے اجمیر شریف حاضری دیں گے۔ تو اے عاشقان غریب نواز، اے غریب نواز کے غلاموں، یہ غریب نواز وہ ہیں جو عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتے ہیں، اور ایک شخص قصد ہی کرتا ہے اجمیر شریف جانے کا، پورے سفر میں ایک نماز نہیں پڑھتا، عاشق غریب نواز ہے یہ، اس کے عشق پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ عین اجمیر معلیٰ میں ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، اس سے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، یہ عاشق غریب نواز ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ شخص جا کے وہاں کرتا ہے کہ کسی طرح سے گھس کر مزار شریف میں حاضری دے دے، اور وہاں جا کر چادر کے نیچے اس کا سر جب تک کہ وہاں کا مجاور نہیں ڈال دے تو پھر اس کی حاضری نہیں ہوتی۔ یہ مل گئی تو بولے ہو گیا سارا کام، بس یہاں تک پہنچنا تھا، یہ ہماری قسمت کی معراج، حاضری ہو گئی، باقی سب بیڑا پار ہے۔ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے گا، دھکے وہاں دے گا، معاذ اللہ لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو حالت ہے آپ کو پتہ ہے کہ درگاہوں کی عورتیں آ رہی ہیں، شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے، علماء شرعی احکامات بیان کر رہے ہیں صاف واضح طور پر کہ عورتوں کو مزارات اولیاء پر حاضری کی اجازت نہیں۔ یہی موقف ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کہ کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دے۔ اب کوئی صاحب سوچے نہیں، اور حضرت ہم نے تو فلاں کو دیکھا تھا، وہ صاحب گئے تھے، یہ صاحب، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، جو حکم شریعت ہے وہ سب کے لیے ایک ہوگا، چاہے کوئی صاحب گئے، وہ کہاں سے روح رعایت اور رخصتیں نکال کے جاتے ہوں گے وہ جانے، آپ ان سے سوال کیجئے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے، جب آپ سے سوال ہوا کہ کسی عورت کے اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری پر کیا ثواب ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ایسے میں ثواب نہیں پوچھتے، یہ پوچھو کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری کے قصد سے قدم نکالتی ہے تو اس پر اللہ اور فرشتوں کی کتنی لعنتیں ہوتی ہیں، یہ پوچھو، یہاں یہ پوچھا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، صاف ہم بڑے پکے رضوی ہیں، اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ آپ نے قطعی طور پر عورتوں کو اجازتیں نہیں دی ہیں کہ وہ مزارات پہ جائیں۔ اب لوگ باتیں کرتے اور عقلی دلیلیں لاتے ہیں، حضرت بازار سے تو منع نہیں کرتے، مزار شریف پر حاضری سے آپ حضرات منع کرتے ہیں۔ ارے ہم نے کب کلی اختیار دے دیا؟ کوئی ترغیبی بیان آج تک جمعہ کا آپ میرا ثابت کر دیں کہ جس میں ترغیب دلائی عورتوں کو مارکیٹ بھیجو، جاؤ پورا دن وہاں گزار کر آ جائے، تو ہم نے اس کی بھی تو کب اجازت دی ہے؟ وہ اس کے بھی اپنے شرعی احکامات ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اہل اللہ کے مزارات کو تو برائیوں سے پاک کیا جائے گا نا، بازار کو بھی پاک کیا جائے گا، لیکن مزارات پھر مزارات ہیں، وہاں اللہ کا ایک ولی آرام فرما۔ اب اگر جو کچھ ہے وہاں پر، وہاں اگر مرد حضرات حاضری بھی دیں تو اب اس کے بھی تو شرعی احکامات ہیں، کیا مردوں کی اجازت ہو جائے گی کہ دیار غریب نواز ایسے سے کر کے دیکھیں، سب کو دیکھیں، سب کے منہ تکیں؟ اب اگر معلوم ہے کہ وہاں پر خواتین آتی ہیں تو نگاہیں جھکائی جائیں گی،
اور حتیٰ کہ اگر اس طرح کا کوئی اختلاط ہوتا ہے جہاں مرد و عورت سب ملتے ہوں، ایسے اختلاط میں ایسی بھیڑ میں گھسنے کی اجازت نہیں ہوگی، ناجائز ہوگا۔ پتہ ہے کہ وہاں پہ بدن کسی عورت سے مس ہو جائے گا، وہاں تو معاذ اللہ اسی جہالت کا حال ہے کہ وہاں عورتیں گھسی رہتی ہیں اور اندر جا کے چیخ چلا رہی ہوتی، مر گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور سانسیں دب رہی ہیں، اور سانسیں کس نے کہا تھا اس شخص کو یا اس خاتون کے کہ اندر گھستی؟ اب جو بھی مرد اس اطراف میں ہیں ان پر تو لازم رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں کہ اس طرح کے اختلاط سے، کیونکہ مزار شریف کی حاضری مستحب تھی اور عورت سے بچنا یہ فرض ہے، یہ پردے کی وجہ سے اور دیگر احکامات شرعیہ کی وجہ سے تو بچنا پڑے گا۔ اور رہی بات یہ کہ اے عاشقان غریب نواز جو غریب نواز کی بارگاہ میں کشاں کشاں تشریف لے جاتے ہیں، میری عرض ہے سچے عاشق غریب نواز بنے، غریب نواز کا مشن اپنے پیش نظر رکھیں۔ کیا اس اللہ کے ولی نے یہی فرمایا ہے کہ بس میری بارگاہ میں آ کے حاضریاں دے دینا، نمازوں کا تمہارے عطا پتہ نہ ہو، ساری عبادتیں ایک طرف، سارے شریعت تک؟ تو معاذ اللہ رب العالمین کچھ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو نشیڑیوں، گنجیڑیوں، بھنگیڑیوں کا، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق غریب نواز ہیں۔ پوری ٹرین میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں بھی نشے کرتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے یہی سب کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ ہماری قوم ہے جو ایسے ہی وہیں گنجیڑی بنگیڑی وہاں بیٹھے ہوتے، تو سمجھتے ہیں کہ سب غریب نواز کو شاخ مجذوب ہے، ان کی جا کے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ عجیب جہالت ہے، تو جہالت نے تو کہتے ہیں نا کسی کا گھر نہیں دیکھا اور ڈیرا ڈال کے پڑی ہوئی، تو یہ ایسے لوگ بھی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہمارے مزارات کو پاک فرمائے، لیکن یہ ایسی قوم بھی وہاں پہ موجود ہے، تو یہ لوگ بھی جاتے ہیں۔ اب جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے وہ بھی ناجائز و حرام ہی کر رہا ہے، کون سے چرس اور یہ بھانگ اور یہ جو کچھ بھی پی کے جاتے ہوں گے یہ لوگ معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو اللہ کے ولیوں کے مزار کا تقدس پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ بچ رہے ہیں، ورنہ تو ان پر عذاب الہی آ جاتا، کہیں دھس جاتے ہوئے راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی غریب نواز کا کرم ہے کہ بچے ہوئے۔ لیکن ہم جیسے جنہیں عقل و شعور حاصل ہے، ہم تو اتنا تو ضرور کریں نا کہ نماز قضا نہ ہو، وہاں پہنچے تو وہاں پہ بھی مساجد موجود ہے، نماز پنج وقتہ کی پابندی فرمائے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پتہ چلے ہاں بھی ظہر کا وقت ختم ہو گیا، نماز ہو گئی ہوگی، چلو اب جائیں گے دیار شریف میں حاضری دینے۔ اللہ اکبر، کہاں سے لائے ہو یار؟ یہ کون سی شریعت مطالعہ ہے کہ نماز چھوڑ دو اور نماز کے علاوہ اپنے دیار اقدس میں حضرت کی بارگاہ میں سلامی کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سلامی کے لیے آپ جا رہے ہیں، فرض کون ادا کرے گا؟ پڑوسی، دیگر رشتے دار، امام صاحب، قاری صاحب، اور ہم صرف حاضری دینے فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، فیض لینے جا رہے ہیں۔ لے لیجیے فیض، اگر اس طرح سے فیض ملتا ہو تو۔ غریب نواز کے ارشادات ایک طرف، تعلیمات ایک طرف، تاکیدات ایک طرف، ان کے ساری زندگی کے فرمودات ایک طرف، سارے اقوال ایک طرف، عقیدت کا یہ حالت سب چھوڑ چھاڑ کے بس حضرت کے دیار پہ پہنچ جائیں اور ہاتھ مس ہو جائے اور بوسہ لے لیں، اور چادر کے اندر وہ وہاں کا جو مجاور کھڑا ہوا دھندا کرنے والا اٹھا کے چادر کے اندر جب تک سر نہیں ڈال دے ہوئے تب تک تو ہماری معراج نہیں ہوتی۔ وہ بھی کھڑا وہاں پہ دھندا کر رہا ہے، اور اتفاق سے وہ ایسوں کو لوٹتا بھی ہے کہ اسی طرح کے لوگ ان کا نمازی پابند شریعت جو ہوتے ہیں نا وہ بہت حد تک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کن سے بچنا ہے اور کیسے حاضر دینی ہے۔ جتنے اس ٹائپ کے جاتے ہیں نا وہی بولتے ہیں یار مجاور نے اتنا ٹھگ لیا، اتنا لے لیا، جیب سے نکال لیا، کھینچ کے نکال لیا، وہاں جا کے ذلیل کر دیا، ایسے جملے بولے کہ شرم کی وجہ سے دینا پڑا۔ اللہ ہوتا ہے نا کہ دنیا دے رہی ہے، لوگ اس طرح سے بیوقوف بنتے ہیں، بناتے، لیکن بحمد اللہ تعالی ہم بھی جاتے ہیں، ہم سے ضرورت نہیں ہوتی ان کی۔ حضرت قاری صاحب قبلہ، نائب امام صاحب یہ حاضری دی ہوگی، ہم سے ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں ہم جب کچھ نہیں دیتے تو بولتے رضا خانی ہے، رضا خانی ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بے شک بحمد اللہ تعالی اگر رضا خانیت جسے تم کہتے ہو وہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور تم جیسے خبیثوں کو 1 روپیہ نہیں دیتے، تو ایسی رضا خانیت ہمیں مبارک ہو، ہم بے شک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اور امام اہل سنت نے ایسے دھندوں کو بند کیا ہے، ہم اس کی اجازت تھوڑی دیں گے۔ کوئی اپنا گھر بناوے، مجاور ہونے کے نام پر وہ بلڈنگیں بنا رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، شادیوں میں وہ ہجڑے نچوا رہا ہے، اور وہاں کا وہ بنا ہوا ہے سجادہ نشین تو گدی نشین تو گدا نشین۔ یہ ان بدبختوں کو معاذ اللہ رب العالمین ان کے لیے بس دعا کی جا سکتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور یہ غریب نواز کا دیار ایسے سے پاک ہو۔ کیا ان کا کیا تعلق ہے غریب نواز سے؟ غریب نماز عبادتوں والے، وہ تقویٰ پرہیزگاری والے، ان کو نماز کی ایک توفیق نہیں ہے، مجاہبہ بن کے شیونگ کر کے منہ پہ کریم وریم لگا کے بڑا نورانی چہرہ لے کے سامنے آگے کھڑے، لگ رہا ہے سب سے بڑا نورانی یہی کہ 2 گھنٹے تک تو فیشن کیا ہے اس نے، منہ پہ پتہ نہیں کیا لگا ہوگا کہ یہاں پر آ کے کھڑا ہوا، بڑا نورانی چہرہ۔ اور ہم بھی ایسے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی جب تک
وہاں جا کے بعضوں کی سوچ دیکھے کہ جب تک کہ کوئی حضرت کی بارگاہ کا مجاور نہیں ملے گا تب تک کوئی وکیل نہیں ملے گا، پھر حاضری نہیں ہو پائے گی. لیجیے ایسے کو وکیل. یہ قوم بھی ویسے ہی ہے نا. مسجد میں اپنے امام صاحب کو دینے کے لیے 500 روپے نظر نہیں آئے، وہاں 5000 تو دینا ہی پڑے گا نا، چونکہ حضرت کی بارگاہ کا خادم جو ٹھہرا ہے، اللہ اکبر، خادم صاحب کو دینا پڑے گا، ورنہ تو غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کیسے کرے گا؟ تو یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے غریب نواز آ گیا ہے، غلام اسے نواز دے. یوں تو اتنے متاثر ہوتے کہ لگ رہا ہے کہ بس اب اس کے ہاتھ اٹھے اور قسمت سنوری. تو اس کو 11,000 تو 6,000 تو پتہ نہیں کیا کچھ دیتی ہے. آپ بھی جانتے ہو، آپ نے بھی دیا ہوگا. اللہ اکبر. باقی امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، ارے ان لوگ کو تو بہت ملتا ہے. یہ سب کو ماشاءاللہ بڑے نذرانے ملتے ہیں. پتہ نہیں کون ہے، فرشتے لا کے تشریف لا کے دے کے جاتے ہوں گے، جنات حاضری دے کے دیتے ہوں گے، پتہ نہیں. تو ان کی تو خیر خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں. اور ان بدبختوں کو جن کے باقاعدہ فلیٹس ہیں، بلڈنگیں خریدے پڑے ہوئے ہیں، پلازے بنائے ہوئے ہیں، ان کی شادیاں جا کر ہاتھ میں سونے کی انگوٹیاں پہننے والے، ان کو کبھی شادیوں میں دیکھے گلے میں اتنے موٹے موٹے ان کے سونے کے ہار ہوتے ہیں. یہ کس نے دلایا؟ ہماری قوم نے دلایا، جو غریب نواز کے نام پہ بارگاہ معلیٰ میں جاتی ہے. میری عرض ہے، جاتے ہی ہیں نا، وہاں پر جائیں، چادر مبارکہ چڑھاتے، ٹھیک ہے، پھولوں کی چادر پیش کریں، ٹھیک ہے، یہ ہے ہم اہل سنت کے شعار میں سے، ہم پھول پیش کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مہنگی مہنگی چادروں کا تصور ہے نا، 11,000 نہ 6,000 5,000 پتہ نہیں کیا، ان پیسوں کو کسی غریب، کسی سید کی خدمت کرتے نا. کوئی غریب آپ کے درمیان آپ کے نہیں ہے محلے میں؟ کیا ہمارے رشتہ دار میں غریب نواز کے نام سے اسے دے دے؟ واللہ کہتا ہوں غریب نواز کی نظر مل جائے گی، آپ کا خصوصی فیض مل جائے گا. وہاں جا کے ہم وہ کپڑے والی چادر جو سب سے مہنگی ہے، تو موٹی والی جو ہوگی اور ململ کی ہوگی، اور یہ پتہ نہیں کون سے کپڑے کی ہوگی، وہ 11,000 کی آئے گی، وہ ایسے یوں جائے گی، ایسے مزار پہ پڑے گی، یوں نکل کے دکان پہ جا کے وہ بکتی ہے. یہ سارا روٹیشن ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہے، مگر ہماری قوم بالکل ہی اندھی عقیدت ہے، وہیں جا کے خرچ کرنا. وہ جو کھڑا ہوتا ہے خادم جو لے کے جاتا ہے، آئے غریب نواز تیرے غلام آ گئے ہیں، اور یہ سب کو ہٹا کے جا کے چادر ڈالتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کی نظر ہٹی کہ درگھٹنا گھٹی، یہ نظر ہٹی کہ چادر گئی وہاں سے، اور جا کر پھر بک جاتی ہے انہیں دکانوں پر. کیا کریں ہماری قوم کا؟ ساری عقیدتیں چادروں میں رہ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھے جو شرعی احکامات ہیں. سیدی غریب نواز کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہم دعا کریں گے، اللہ ان کی عبادتوں کا ہمیں صدقہ نصیب کرے. وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ہم کم از کم عشاء کے وضو سے عشاء اور فجر کے وضو سے فجر تو پڑھ لیں، اتنا تو کریں. یہاں تو حال ہوتا ہے کہ ٹھنڈی کے دنوں میں فجر میں نماز ہی کھایا، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں گئے ہمارے 5 وقتہ نمازی. پتہ چلا حضرت چادر کے اندر، یا نہیں تو چادر کے باہر، گھر کے اندر ضرور ہے، باہر تشریف نہیں لائے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ آقا دو عالم فرماتے کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اپنے صحابہ سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، یہ لکڑیاں جمع کر میں جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. سرکار تو اس قدر اظہار ناپسندیدگی فرمائے، اور ہماری مسجدیں خالی، صفیں خالی، نمازی نہیں. تو سچا عاشق غریب نواز بے نمازی نہیں ہوگا. مشن کیا تھا غریب نواز کا؟ آپ کے جو مریدین تھے، آپ کے خلفاء تھے، کس بات کی تبلیغ کی انہوں نے زندگی بھر؟ بس یہ تبلیغ فرمائی کیا غریب نواز نے؟ چھٹی میں ہمارے دیار پہ آ جانا، یہاں آ کے نیاز کر دینا، اپنے گھر پہ چھڑی چھڑی نیاز کر دینا، باقی نماز ایک وقت کی نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کو روزے نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں شریعت نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے لوگ کسی اور کلچر کو فالو کرتے کوئی مسئلہ نہیں، لباس تمہارا جیسا تیسا ہو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا ظاہر جیسا تیسا ہو کوئی مسئلہ نہیں، بس باقی میرا دن آ جائے، چھٹی شریف آ جائے تو نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، سارے ثواب کر دینا، اور زیادہ تھوڑی ذوق اور ہمت ساتھ دے اور عشق کہتے ہیں نا عروج پر آوے تو ہماری بارگاہ میں حاضری دے دینا. یہ مشن تھا غریب نواز کا، یا یہ مشن تھا؟ تو یہ تو ہر ایک شعور سمجھتا ہے کہ مشن تو یہ نہیں تھا. سیدی غریب نواز حقیقی اسلام لے کر آئے تھے، اور پھر ایسا اسلام آپ نے پیش کیا کہ آپ کے اپنے وجود سے جو اسلام عام ہوا وہ ہوا. آپ نے ایسے خلفاء چھوڑے اور ایسے مریدین آپ نے عام فرمائے کہ پورے ہند میں جہاں گئے وہاں اسلام کے انہوں نے پرچم گاڑے ہیں الحمدللہ. اور آج بھی آپ کے خلفاء، سیدی غریب نواز کے خلفاء کہاں نہیں ملتے. آپ کا جو سلسلے طریقت ہے، آپ کے فیض یافتہ کہاں نہیں ہے، ہند کے علاوہ بھی ہے. تو یہ وہ حضرات ہیں جو متقی پرہیزگار تھے، یہ تقوی پرہیزگار، یعنی سیدی غریب نواز کو دیکھنے والے جب ان کے خلفاء کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ جب خلیفہ کا یہ حال ہے، مرید کی یہ شان ہے، تو غریب نواز کی کیا شان رہی ہوگی. وہ عبادت الہی والے تھے. پڑوسیوں کے ساتھ حضور سیدی غریب نواز کا حسن سلوک کیا تھا؟ سنیے، تاریخ نگاہ لکھتے ہیں کہ
آپ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری فرماتے. اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے. تدفین کے بعد جب سب لوگ لوٹتے سیدی غریب نواز تنہا اس کی قبر پہ تشریف فرما ہوتے اور اس کی مغفرت و نجات کی دعا فرماتے. یہ آپ کا معمول تھا. اور اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین فرماتے, تسلی دیتے, اور علم, بردباری, سخاوت اور اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ آپ کے عمدہ اخلاق اور پاکیزہ صفات کو دیکھ کر اتنے زیادہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں کہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انہی اخلاقیات, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک, دیگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, آپ کی برداشت, آپ کا علم, آپ کی نیکی کی دعوت, آپ کے حسن اخلاق, آپ کی سنتوں پر عمل, انہی باتوں نے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے. تو آج کہتے ہیں نا کہ مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائے نا, تبلیغ کی کم ضرورت پڑے گی, ہمارے اعمال دین اسلام کی تبلیغ کریں گے. آج حالی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنوں میں تبلیغ کرنی پڑتی ہے. سب سے بھائی آپ وضاقتہ اسلامی کریں, نماز روزے کی پابندی کریں. غیر مسلم کو کہاں سمجھانے جائیں؟ وہ کہے گا کہ یہی اسلام ہے. آپ کو جو مسلمان پڑوسی تو گالی دیتا ہے, اس کو پورا دن دو چار جھگڑے کی آواز اس کے گھر سے آتی, اس کی بد اخلاقی کا یہ حال ہے کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ اس سے سامنا بھی نہ ہو. یہ تو مسلمان ہے. تو اگر یہی اسلام ہے تو بھائی ہمیں ایسا اسلام تو نہیں چاہیے. یہ اسلام نہیں ہے. کاش کہ ہم اپنے اخلاقیات, اپنے اطوار, اپنے طریقوں, اپنی عادتوں سے بھی حقیقی اسلام پیش کریں. انشاءاللہ اپنے رہیں گے, غیر بھی اپنے ہوں گے. یہی ہے تعلیمات اسلامیہ, اور یہی ہے سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ملنے والے پھول.